فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا اللہم عجل لولیک الفرج صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین بار اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس فاتحہ کا ثواب، اس مجلس عزا کا ثواب ہم سب کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، شہدائے ملت جعفریہ کے نام اعمال میں درج فرما، جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، آقا حسین ابن علی کے تمام چاہنے والوں کے نام اعمال میں درج فرما، سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، شہدائے کربلا کی شفاعت عالیہ سے بہرہ مند فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، تنگ دست مومنین کی تنگ دستی کو دور فرما، رزق حلال رزق وسیع عنایت فرما، آقا و مولا یوسف آل محمد علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں سے شمار فرما، حقیقی طور پر قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا جوار نصیب فرما، سب احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات، آواز بڑھا دیں، تھوڑی آواز بڑھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر لعنت، برعظمت قائم آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوات۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی علی الذی جعلہ لنبیہ سلطانا نصیرا، وعلى أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
واللعنة الدائمة على أعدائهم الذين أعد الله لهم عذابا سعيرا. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قادر، نبی کریم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور نبی کریم براق کی سواری پر سوار تھے. سرکار کی یہ سواری چلتے چلتے چوتھے آسمان پہ پہنچی تو سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے ایک فرشتہ، ایک ملک آگے بڑھا. سرکار کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انی صلیت رکعتین فی 20,000 سنہ. یا رسول اللہ میں وہ فرشتہ ہوں جس نے 20,000 سال میں 2 رکعت نماز ادا کی ہے. 2 منٹ کی بات نہیں ہے، 2 گھنٹوں کی بات نہیں، کہہ رہا 20,000 سال میں 2 رکعت نماز ادا. پھر اپنی نماز کی وہ تفصیل بیان کرتا ہے، عرض کرتا ہے 5,000 سنہ فی القیام و5,000 سنہ فی الرکوع و5,000 سنہ فی السجود و5,000 سنہ فی التشہد. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں 5,000 سال تک حالت قیام میں کھڑا رہا اور 5,000 سال تک میں حالت رکوع میں جھکا رہا اور 5,000 سال تک میں سجدے میں سجدہ ریز ہو کر میں سجدہ کرتا رہا اور 5,000 سال تک میں تشہد کی حالت میں بیٹھ کر تشہد پڑھتا رہا. آپ سبھی متوجہ بیٹھے ہیں. 5,000 سال قیام کے، 5,000 سال رکوع کے، 10,000 سال، 5,000 سال سجدے کے، 15,000 سال، 5,000 سال تشہد کے، کل 20,000 سال بنتے ہیں. عرض کرتا یا رسول اللہ 20,000 سال میں میں نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے. انی وہبت ثواب ذالک لامتک. یا رسول اللہ 20,000 سال میں نے جو 2 رکعت نماز ادا کی ہے اس نماز کا ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہوں. آواز نہیں. آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہوں. سرکار نے یہ محسوس فرمایا کہ یہ فرشتہ فخر محسوس کر رہا ہے، ناز محسوس کر رہا ہے کہ میں نے امت محمدیہ کو اتنا زیادہ ثواب دے دیا ہے. نبی کریم نے اس فرشتے کو دیکھ کے فرمایا بے عزت ربی لو ان واحدا من عصاة امتی لو صلی علی مرتن لثواب ذالک اکثر من ہذہ. نبی کریم نے فرمایا مجھے اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میری امت میں سے کوئی ایک گنہگار بندہ مجھ محمد پر ایک بار صلوات پڑھے، اس ایک صلوات کا ثواب تیری 20,000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہوگا. صدا بات. آباد رہے، صدا آباد رہے، خوش رہے. نبی کریم نے کہا فرمایا مجھے اپنے پروردگار کی عزت کی قسم اگر میری امت میں سے کوئی ایک گنہگار بندہ مجھ محمد پر ایک صلوات پڑھے تو اس ایک صلوات کا ثواب تیری 20,000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہوگا.
اب ذرا سوچئے گا محمد کا امتی ہونے کی اتنی بڑی عظمت ہے، نہ جانے محمد کی عظمت کیا ہوگی۔ صدا آباد ہے، ذرا بولیے گا بھائی، جس سرکار کے چاہنے والے کی، جس سرکار کے کلمہ گو کی، جس سرکار کے امتی کی اتنی عظمت ہے کہ اگر وہ امتی ایک لمحے کے لیے، ذرا دیکھیے گا صلوات پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 5 سیکنڈ کا یہ ایک عمل ہے۔ 5 سیکنڈ کے ایک عمل کا مقابلہ ملکوتی فرشتے نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بتائیے مومن کے نماز کا کیا مقام ہوگا، مومن کے سجدوں کا کیا مقام ہوگا، مومن کے رکوع کا کیا مقام ہوگا، مومن کے ماتم کا کیا مقام ہوگا۔ صدا آباد نہیں، محبت سلامت۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے نا، بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، سرکار کی امت میں سے ہونا اتنی عظمت کی بات ہے کہ سرکار سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، 1,23,999 انبیاء نے یہ دعا کی ہے، اللہم اجعلنی من امت محمد، پروردگارہ ہمیں بھی امت محمد میں سے قرار دے۔ یعنی سرکار کے امتی ہونے کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے کہ انبیاء دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قرار دے۔ توجہ فرمائیے گا، امت میں سے ہونا اور بات ہے، اور سرکار کی آل میں سے ہونا اور بات ہے۔ میں توجہ فرمائیے گا بھائی، ایک ہے سرکار کا امتی ہونا۔ سرکار کا امتی کون ہوگا؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا اور پھر صدق کے دل کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھ لے گا، وہ سرکار کا امتی ہوگا۔ سرکار کے امتی کی اتنی عظمت ہے کہ اس کی عبادتوں کا مقابلہ ملکوتی فرشتے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سرکار کا امتی ہے، سرکار کی آل اس سے بھی افضل ہے۔ سرکار نے فرمایا حسین و منی و انا من حسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حیدری، صدا آباد نبی۔ سرکار کی آل میں سے حسین سرکار کے امتی بھی ہیں اور سرکار کی آل سے بھی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، سادات جب تشریف فرما ہیں، سادات رسول کے امتی بھی ہیں اور رسول کی آل میں سے بھی ہیں۔ اور نبی کریم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، نبی کریم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کا دیدار عبادت ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، پھر سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ ذریتی عبادہ، سرکار نے فرمایا جو میری ذریت کی طرف دیکھے نا اس کی بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ میری ذریت کا چہرہ دیکھنا، میری ذریت کی زیارت بھی عبادت ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا مولا کیا ذریت سے مراد صرف وہی ہستیاں ہیں جو معصوم ہستیاں ہیں، جو 14 معصومین ہیں، جو آپ کی نسل میں سے 12 امام ہیں، جو آپ کی پاک شہزادی ہے، صرف ذریت سے مراد یہی ذریت ہے یا ساری ذریت ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یا ذریت سے مراد آپ کی نسل میں سے آنے والے
جتنے بھی آپ کے شجرہ نسب کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جتنے بھی شجرہ علوی کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، جتنے بھی شجرہ حسنی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جتنے بھی شجرہ حسینی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جتنے بھی امام زین العابدین کی نسل میں سے، جتنے بھی امام محمد باقر کی نسل میں سے، سرکار نے فرمایا ہماری تمام ذریت کی طرف، ہماری تمام اولاد کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بلکہ دو شرطیں سرکار نے بیان فرمائی، اگر دو شرطیں ان میں پائی جائیں تو ہماری تمام ذریت کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے عقیدے پہ ثابت قدم ہو۔ سدا آباد رہیں، سدا آباد۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے عقیدے پہ ثابت قدم ہو، ہم اہل بیت کا منہج چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ نہ چلے جائیں۔ تو جو چاہ رہا ہوں، اگر اہل بیت علیہ السلام کا در چھوڑ دیا اور غیر کے در پہ چلے گئے تو پھر اس سید کی بھی زیارت کرنا عبادت نہیں ہے۔ میں تو جو چاہ رہا ہوں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منہج اہل بیت، وہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت و ولایت و خلافت کے قائل ہوں، انہیں ہی حق کا امام مانتے ہو۔ امام نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کی دل میں غرق نہ کر دیں۔ اگر دو شرطیں ان کے اندر موجود ہوں، ہمارے منہج پہ ہوں، ہمارے راستے پہ ہوں، ہماری امامت کا، ہماری ولایت کا، ہماری خلافت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں، سرکار نے فرمایا ایسے سید کی بھی زیارت عبادت ہے۔ یا آباد رہنے، سدا آباد۔ فرمایا ایسے سید کی بھی زیارت عبادت ہے۔ کیا مقام ہے! یعنی یہ جتنا بھی مقام ہمیں مل رہا ہے، یہ مقام نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ میں تو جو چاہ رہا ہوں، یہ مقام نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ بھئی اس سید کی زیارت عبادت ہے، کیوں؟ اس کی نسبت امام نقی کے ساتھ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بھئی اس سید کی زیارت عبادت ہے، کیوں؟ اس کی نسبت امام رضا کے ساتھ ہے۔ اس سید کی زیارت عبادت ہے کیونکہ اس کی نسبت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس سید کی زیارت عبادت ہے اس لیے کہ اس کی نسبت امام حسین کے ساتھ ہے، امام حسن کے ساتھ ہے، امام باقر علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائے گا، مولا کے چاہنے والوں کی زیارت کا یہ مقام ہے، نہ جانے مولا کی اپنی زیارت کا کیا مقام ہوگا۔ آباد ہے، سدا آباد ہے۔ سرکار کی امت میں سے ہونا بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ کاش کہ ہم سرکار کے سچے امتی بن جائیں۔ سرکار کا امتی ہونا، سرکار کا ماننے والا ہونا بڑی عظمت کی بات۔ اور پھر ماشاءاللہ آپ جتنے احباب موجود ہیں، آپ کے دلوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت موجود ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور اس ولایت کا الگ مقام ہے۔ یہ جو آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت و ولایت و خلافت کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، یہ ہی عقیدہ جنت کی ضمانت ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جو عقیدہ ہے نا کہ
ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر سرکار مہدی دوران روح لہ الفدا تک تمام ہستیوں کو حق کا امام مانتے ہیں، انہیں ہی خدا کا خلیفہ مانتے ہیں، انہیں ہی جانشین مصطفیٰ مانتے ہیں۔ اس کا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ جاہلیہ۔ امام نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کو اپنے وقت کے امام کا عرفان نہ ہوا، اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہوئی، وہ جاہلیت کی موت مر جائے گا، وہ کفر کی موت مر جائے گا۔ ذرا اس بات پہ توجہ فرمائیے گا کہ جس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور جو امام باطل کو مانتا ہو اس کی موت کتنی بری موت ہوگی۔ دیکھیے یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، آخر کار مر جائیں گے، مگر مرنے کے بعد قبر میں سکون اسے ملے گا جو معصومین کی ولایت و امامت کا قائل ہوگا۔ جو معصومین علیہ السلام کی ولایت و امامت کا قائل نہیں ہوگا اسے قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ ایک صلوات کی آواز بلند فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ظفر عباس صاحب کی تشریف لا چکے ہیں، تو ہمارے مہمان ہیں، قبلہ نے بڑی شفقت فرمائی ہے کہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، شکر گزار ہوں۔ تو ہمارے اس امام برگاہ میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو جاگ کے بیدار ہو کے سنیے گا۔ سرکار کا امتی ہونا، سرکار کی ولایت کا قائل ہونا بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ کون؟ مولا علی۔ جنت اور جہنم کو کون تقسیم کرے گا؟ مولا علی۔ امام رضا علیہ السلام کا دور ہے، مولا کا دور آیا تو ایک شخص نے مولا سے پوچھا کہ سرکار دو عالم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اے علی آپ جنت اور جہنم تقسیم فرمائیں گے، تو مولا یہ بتائیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس طرح جنت کو اور جہنم کو تقسیم کریں گے؟ ہمارے یہاں تو تقسیم کہتا ہے آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو، بلکہ آج کل تو رواج ہے سارا ہی خود لے لو۔ مولا علی کی تقسیم ہے، علی ابن ابی طالب عادل امام کی تقسیم۔ توجہ فرمائیں، مولا کیسے تقسیم کریں گے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تقسیم یوں فرمائیں گے حبہ ایمان و بغضہ کفر و نفاق۔ علی کی محبت کا نام ایمان ہے، جو بیدار ہیں، علی کی محبت کا نام ایمان ہے، اور علی کی جو دشمنی ہے، جو علی کا بغض ہے، اس کا نام نفاق اور کفر ہے۔ جس کے پاس علی کی محبت ہوگی وہ جنت چلا جائے گا، جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا علی اسے جہنم بھیج دیں گے۔ سارے بیدار رہیے گا بھائی، جس کے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہوگی وہ جنت جائے گا، اور جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض ہوگا، دشمنی ہوگی، وہ منافق ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر اور منافق دونوں دوزخ چلے جائیں گے۔ مولا نے یہ جواب دیا، جواب دے کہ مولا گھر کی طرف جا رہے تھے، مولا کے ایک چاہنے والا ہے ابو سالت ہروی اس کا نام ہے، بڑا خوش ہوا،
عرض کرتا ہے مولا آج آپ نے بڑا با کمال جواب دیا. توجہ فرمائیے گا, آپ نے آج بڑا با کمال جواب دیا کہ آپ نے فرمایا کہ معیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے. اگر محبت ہے تو جنت میں جائے گا, اگر دشمنی ہے تو جہنم میں جائے گا. سرکار نے فرمایا اے ابو سلط ہروی یاد رکھنا یہ جواب میں نے اس کا ظرف دیکھ کے دیا ہے. ذرا بیدار رہیے تھوڑی سی بھائی, میری طرف دیکھیے گا, بچوں کو چھوڑ دیں. یہ جواب میں نے اس کو اس کا ظرف دیکھ کے دیا ہے. اس کے پاس ظرف چھوٹا تھا تب میں نے جواب دیا ہے. عرض کرتا ہے مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں جواب کوئی اور بنتا ہے. مولا نے فرمایا حقیقت میں جواب اس سے بھی بلند تر رہا ہے. توجہ فرمائیے گا, بس فضیل کا آخری جملہ کہنے لگا, حقیقت میں جواب اس سے بھی بلند تر ہے. عرض کرتا ہے مولا پھر جواب حقیقت میں کیا ہے؟ مولا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, جہنم کے اوپر پل صراط کو اللہ لگا دے گا, پل صراط بنا دی جائے گی. اسی پل صراط کے اوپر میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے. جب بھی کوئی انسان اس پل صراط سے گزرنا چاہے گا اور گزر رہا ہوگا, میرے دادا جہنم سے مخاطب ہو کے فرمائیں گے یہ تیرا ہے, یہ تو لے لے, یہ میرا ہے, اسے چھوڑ کے جنت جانے دے. آباد رہیں, خدا آباد رہیں. یعنی مولا نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب تقسیم فرمائیں گے کہ فرمائیں گے یہ جہنم تیرا ہے. کس کے دل میں علی کا بغض ہے, اس کے دل میں علی کی دشمنی ہے, یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا منکر ہے, یہ تیرا ہے, اسے تو لے لے. اس کے دل میں ہماری ولایت رہتی ہے, یہ ہماری امامت کا قائل ہے, یہ ہماری ولایت کا قائل ہے, یہ حسینیت زندہ باد کہتا رہا ہے, یہ یزیدیت کو مردہ باد کہتا رہا ہے, اور اس نے اس مقام پہ اپنے آپ کو رکھا ہے جہاں پہ دشمن بھی تھے, دشمنان اہل بیت بھی تھے. دشمنان اہل بیت کے نرغے میں رہنے کے باوجود اس نے نہ علی کو چھوڑا ہے, نہ امام حسن کو چھوڑا ہے, نہ امام حسین کو چھوڑا ہے. یہ 14 کی ولایت کا قائل رہا ہے اور 14 کے دشمنوں پہ لعنت کرتا رہا ہے. یہ جنت جائے گا, جتنے بھی 14 کے دشمن ہیں جہنم جائیں گے. اچھا ویسے نا بچہ تو نعرہ لگا ہی رہا ہے, کوئی بڑوں میں سے بھی نعرہ کی کوشش کرے, ممکن ہے آپ لگا بھی لیں. اور جو زبان ذکر علی میں نہیں بولتی نا وہ باقی مقامات پہ فضول ڈھیر سارا بولتی ہے, ٹھیک ہے. تو ذکر علی میں یقیناً اس کا ثواب ہے, اس کے الگ درجات ہیں, انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے, انسان کی زبان پاک ہوتی ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت امامت پہ ثابت قدم رہے, وقت جتنا بھی مشکل آ جائے. سیلاب ہو رہا ہے گناہوں کا شہر میں, دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا. یہ دور ستم ہے, جیسے بھی گزرے گزار لو, کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے لیے علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں علی کی شریف بیٹیاں شام کے بازار میں. عزاداروں, وہ بازار جو علی کی بیٹیوں کے جنازے کے قابل بھی نہیں تھے, وہاں علی کی بیٹیاں زندہ آئی ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو بازار
علی کی بیٹیوں کے جنازوں کے بھی شیان شان نہیں تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. انہی بازاروں میں علی کی بیٹیاں زندہ آئی. عزاداروں، علی کی شریف بیٹیوں کے لیے کربلا کے میدان میں مر جانا آسان تھا، بازار کوفہ اور شام میں آنا مشکل تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداروں، شام کے شرابیوں نے غریب زہرا کے بعد دو ہستیوں کو بڑا مارا ہے. ایک اسے بہت مارا جس کا چہرہ علی جیسا تھا. ایک اسے بہت زیادہ مارا ہے جس کا چہرہ علی جیسا تھا، اور دوسرا اسے بہت زیادہ مارا ہے جس کا لہجہ علی جیسا تھا. اجرکم اللہ. عزادارو، جو ہم گفتار علی تھی اسے بھی بڑا مارا ہے، جو ہم شکل علی تھا اسے بھی بڑا مارا ہے. عزادارو، جس کا چہرہ علی جیسا تھا اسے عباس ابن علی کہتے ہیں، جس کا لہجہ علی جیسا تھا اسے زینب بنت علی کہتے ہیں. عزادارو، بھائی اور بہن کو شام کے شرابیوں نے بڑا مارا ہے. عزادارو، مجھے معاف کر دینا. عزادارو، شام کے شرابیوں نے عباس کے ہاتھ کاٹ کے مارا ہے، علی کی بیٹی کے ہاتھ باندھ کے مارا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، شام کے شرابیوں نے غازی عباس کے ہاتھ کاٹ کے مارا ہے، اور علی کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کے مارا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو، جناب عباس کو بھی بڑا مارا اور زینب کبریٰ کو بھی بڑا مارا. عزادارو، جس کا چہرہ علی جیسا تھا نا اسے ایک شہر میں مارا ہے، جس کا لہجہ علی جیسا تھا اسے 36 بازاروں میں مارا ہے. کبھی کربلا کے شہر میں مارا، کبھی کوفے کے بازار میں مارا، کبھی شام کے بازار میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، عزادارو، علی ابن ابی طالب کی شریف بیٹیاں. علی ابن ابی طالب کا ایک چاہنے والا ہے جو کہتا ہے کہ علی کی شریف بیٹیاں جس گھر میں رہتی تھی نا، میرا گھر اس گھر کے بالکل قریب تھا. کہتا ہے خدا کی قسم آج تک میں نے علی کی بیٹیوں کی آواز بھی نہیں سنی. اجرکم اللہ. آج تک میں نے علی کی بیٹیوں کی آواز بھی نہیں سنی ہے. پھر کہتا ہے خدا کی قسم آج تک میں نے علی کی بیٹیوں کا قد بھی نہیں دیکھا. اجرکم اللہ. کہتا ہے جب علی کی بیٹیوں کو نانا کی قبر پہ جانا ہوتا نا، رات کی تاریکی میں علی کی بیٹیاں اپنے بیت الشرف سے باہر قدم رکھتی تھی. عزادار ماحول کیا ہوتا تھا؟ دائیں طرف مولا حسن، بائیں طرف مولا حسین، آگے آگے علی ابن ابی طالب چلتے تھے، اور پیچھے پردوں کا محافظ غازی عباس چلا. اور علی کی شریف بیٹی، علی کی مقدسہ بیٹی جیسے ہی اپنے قدم اٹھا کر دوبارہ زمین پہ قدم رکھتی تھی، جناب عباس آگے بڑھ کر قدموں کے نشان مٹا دیتا تھا، قدموں کے نشان مٹا دیتا تھا. میں عرض کر رہا ہوں میرا با وفا مولا، اور میرا غازی عباس مولا، کاش آپ شام غریبہ کا ہوتے. یہی علی کی بیٹی تھی جس کے سر سے نیزوں کے ساتھ چادریں اتار لی گئی. اجرکم اللہ. عزادارو، اجرکم اللہ. عزادارو، راوی کہتا ہے کہ علی کی شریف بیٹی چلتے چلتے نانا کی قبر پہ پہنچتی. جیسے ہی نانا کی قبر پہ پہنچتی نا، علی ابن ابی طالب آگے بڑھ کر قبر رسول کے سارے چراغوں کو بجھا دیتے تھے.
कब्र रसूल के सारे चरागों को बुझा देते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बाबा जब कभी भी मेरी बहन ज़ैनब नाना की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाती है, बाबा आप मुसलसल चरागों को क्यों बुझा देते हैं? अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, बेटा हसन मुझ अली की गैरत गवारा नहीं करती कि किसी गैर महरम की निगाह तेरी बहन ज़ैनब के कान पे पड़ जाए। मैं अर्ज करूँगा, या अली आपकी तो गैरत गवारा नहीं करती थी, किसी नामहरम की निगाह आपकी बेटी के कद पे पड़ जाए, मौला आपकी रूह पे क्या गुजरी होगी उस वक्त जब शाम का बाजार था, 5 लाख बदमाशों का हुजूम था, ढोल बज रहे थे, तबल बज रहे थे, एक तरफ से धक्का लगता, अली की बेटियां दूसरी दीवार के साथ, उस तरफ से धक्का लगता, अली की बेटियां दूसरी दीवार के साथ। अजरकुम अल्लाह आज़ादारो, अजरकुम अल्लाह आज़ादारो। अली की बेटियां बाजार कूफा में आ गई। बस 2 फिक्रे, अली की बेटियां बाजार कूफा में आ गई। मैं फिर फिक्रा कहता हूँ, मुमकिन है आपको समझ ना आई हो। अली की बेटी वहाँ कैदन बन के आई है जहाँ शहजादी बन के रहा करती थी। जहाँ इंसान बसता हो ना, जहाँ इंसान बादशाह हो ना, वहाँ इंसान कैदी होके आ जाए। ज़रा सोचिएगा उस इंसान पे क्या गुजरती है। आज़ादारो, बाजार कूफा में अली की बेटी आ गई। जनाब सकीना की गर्दन में भी रस्सी थी, जनाब सकीना के हाथों में भी रस्सियाँ थी, रुखसारों पे तमाचों के निशान थे, तमाचों से लहू जारी था, कान जख्मी हो चुके थे। बाजार कूफा में अली की बेटियां पहुंची। बार बार जनाब सकीना जनाब ज़ैनब कुबरा का चेहरा देख रही थी। जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, बेटी सकीना कुछ मांगना चाहती है? कहा, फूफी नहीं, कुछ मांगना नहीं चाहती। फिर कहा, सकीना आपके बाबा तो मारे गए हैं, सकीना अगर मुझसे सवाल नहीं करोगी तो किससे सवाल करोगी? जनाब सकीना अर्ज़ करी, फूफी अम्मा अगर हो सकता है मुझे पानी पिलाओ, मैं बड़ी प्यासी हूँ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह आज़ादारो। फूफी अम्मा अगर हो सकता तो मुझे पानी पिलाइए। आज़ादारो, सैयदजादी ने कोई कीमती चीज़ नहीं मांगी, पानी मांगा है। आज़ादारो, पानी का सुनना था। कूफा के बाजार में एक घर था, जिस घर की छत पे एक मजदूर खड़ी हुई थी। जब उसने 4 साल की सकीना का ये सवाल सुना है ना, अपने मकान की छत से नीचे उतरी, घर आई, जाम पानी का भर लिया, जाम पानी का भर के शहजादी ज़ैनब कुबरा के सामने आई। अर्ज़ करती है, कैदन अपनी शहजादी से, अपनी बेटी से कह दे ये पानी भी पी ले और मेरे हाथ में 2 दुआएं भी कर दे। आज़ादारो, शहजादी के हाथ से जाम जनाब सकीना के हाथ पे आया। जनाब सकीना ने पानी पीने का इरादा किया। जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, सकीना तो करीम इब्ने करीम की बेटी है, पहले पानी न पी, पहले दुआ कर। अजरकुम अल्लाह, पहले दुआ कर। आज़ादारो, जनाब ज़ैनब कुबरा ने पूछा, मस्तूर बता तेरी क्या क्या दुआएं हैं? आज़ादारो, मस्तूर तड़प के कहती है, कैदन पहली दुआ मांग, जिस तरह ये 4 साल की बच्ची यतीम हुई है ना, अल्लाह करे मेरी बच्चियां यतीम ना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। जिस तरह ये 4 साल की बच्ची यतीम हुई है ना, दुआ मांग भरे बाजार में, अल्लाह करे मेरी इस तरह बच्चियां यतीम ना हो। आज़ादारो, जनाब ज़ैनब कुबरा ने दुआ की, जनाब सकीना ने आमीन कही। आज़ादारो, जनाब ज़ैनब कुबरा ने पूछा, कैदन बता तेरी दूसरी दुआ क्या है? ये तड़प के कहती है, मेरी दूसरी दुआ यह है कि एक मेरी मुर्शिदजादी है, काफ़ी अरसा हो गया है मुझे मेरी मुर्शिदजादी की ज़ियारत नसीब नहीं हुई। भरे बाजार में दुआ मांग,
مجھے میری مرشد زادی کی ذات نصیب ہو جائے۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا وہ اپنی مرشد زادی کا نام بتا سکتی ہے؟ یہ کہتی اللہ مان کر یہ شرابیوں کا بازار ہے، میری مرشد زادی بڑی پردے دار ہے، میں اپنی مرشد زادی کا نام تجھے بڑے بازار میں نہیں بتا سکتی ہوں۔ عزادارو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا اگر تجھے تیری مرشد زادی اسی بازار میں مل جائے تو کہتی ہے اللہ مان کرو میری مرشد زادی اس بازار میں نہیں آ سکتی۔ عزادارو یہ کہنا تھا، علی کی بیٹی نے پریشان بال ہٹائے، کہا ام حبیبہ مجھے پہچان، میں علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہوں، میرا عباس مارا گیا، میرا اکبر مارا